الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، دروس قدوری شریف کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آج کی جو ہم بحث پڑھیں گے وہ نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں: وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةُ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي۔ اس عبارت کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں۔ وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ، اور کیل کرنے والے کی اجرت، یعنی جب بائک بیچنے والا، سیل کرنے والا شخص کوئی چیز سیل کرتا ہے کیل کے اعتبار سے، جیسا کہ ہم پہلے کے لیکچرز میں بھی سن چکے ہیں کہ کچھ چیزیں کیلی ہوتی ہیں کہ جن کو ناپ کر بیچا جاتا ہے، لیٹرز کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے۔ جیسے ہم دودھ خریدتے ہیں تو دودھ کے اندر ہمیں لیٹرز کے اعتبار سے کوئی چیز بیچی جاتی ہے کہ بھائی اتنی لیٹر ہمیں دودھ ہی چاہیے، تو وہ دودھ بیچنے والا ایک مخصوص برتن کے اندر اس کا پیمان ہوتا ہے لیٹر کا، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ دودھ ناپ کر دیتا ہے۔ اسی طرح تیل ہو گیا، آئل، چاہے وہ کوکنگ آئل ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی آئل ہو، تو وہ بھی اسی انداز سے دیا جاتا ہے۔ پیٹرول، اس کے اندر لیٹرز وغیرہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ کیل اس صورت میں کہ جب کوئی چیز ناپ کر دی جاتی ہے تو اس میں کیل کرنے والے کی اجرت۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کوئی چیز بیچتا ہے وزن کے اعتبار سے، تو اب اس مبی کے وزن کرنے کی اجرت، جیسے بڑے بڑے سیلرز وغیرہ ہوتے ہیں جو ٹرکیں جو ہے وہ خریدتے ہیں، تو اب اس ٹرکوں کا انہیں کانٹا کروانا ہوتا ہے، ان کا وزن کروانا ہوتا ہے کہ اس ٹرک پر ٹوٹل وزن ہے کتنا۔ تو اب اس میں وزن کرانے کے لیے کانٹے والے پیسے لیتے ہیں، تو اب اس میں وزن کرنے کی اجرت، یہ دو چیزیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اگر کوئی چیز عددی ہے کہ وہ عدد کے اعتبار سے بکتی ہے، تو اس میں اگر کوئی بندہ ہے کہ جو زیادہ چیز ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں گن کر دوں گا مگر میں گنتی کے پیسے لوں گا، تو اب اس میں گننے والے کی اجرت یہ کس کے اوپر ہوگی؟ علی البائع، یہ بھی بھائی کے اوپر ہوگی۔ وناقد الثمن، اور ثمن کو پرکھنے کی اجرت کہ یہ جید ہیں یا ردی ثمن ہیں، یہ بھی بائی پر ہوگی۔ یہ یہاں پر صاحب قدوری نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَأُجْرَةُ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، اور ثمن کو وزن کرنے والے، ثمن کا وزن کرنے والے کی اجرت یہ مشتری پر ہوگی۔ اب کون سی چیز کس کے اوپر لازم ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اصول کا سمجھنا ضروری ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے اس کام کے متعلق اجرت بھی اسی شخص کے اوپر ہوگی۔ اب جیسے بائی ہے، اب بائی کا کام کیا ہے؟ بائی کا کام ہے سیلر کا، چیز سیل کرنے والے کا، اس کا کام ہے کہ یہ مبی آگے والے بندے کو سپرد کر لے، آگے والے بندے کے حوالے کر لے۔ تو اب یہ اس کو مبی آگے والے بندے کو حوالے کرنے کے لیے اگر اس نے کیل کے اعتبار سے بیچا ہے تو اب اسے کیل کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے وزن کے اعتبار سے بیچی ہے تو اب اسے وزن کرنا پڑے گا۔ اب اسی طرح اگر اس نے عدد کے اعتبار سے بیچا ہے تو اب اس کے یہ چیزیں کاؤنٹ وغیرہ کرنی پڑیں گی، مبی کو اسے کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ تو اب ان چیزوں کے لیے اگر اسے اجرت ادا کرنی پڑتی ہے تو یہ اجرت بھی بائی کے ذمہ ہوگی۔ اور آگے جو مشتری ہے، مشتری کا کام کیا ہے؟ مشتری کا کام یہ ہے کہ وہ پیسے بائی کے سپرد کر دے۔ جو پرچیز کرنے والا ہے اس کا کام ہے کہ اس نے جو چیز خریدی ہے، خریدنے کے بعد اب اس کے اوپر پیسے لازم ہو گئے، ثمن لازم ہو گیا۔ اب ثمن یا پیسے جو ہے یہ آگے بائی کو حوالے کرنا، یہ مشتری کا کام ہے۔ اب اس کو حوالے کرنے کے لیے اب اگر ان پیسوں کو وزن کرنے، پہلے کے زمانے میں جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جو ثمن ہوتا تھا وہ سکے ہوتے تھے سونے کے، چاندی وغیرہ کے، تو
وہ سونے چاندی کے سکوں کا وزن ہوتا تھا کہ یہ کتنے ہیں۔ اب اس وزن کرنے کے لیے اگر اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں کسی کو کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں کہ مجھے یہ سمن وزن کر کے دیں، تو اب یہ پیسے بھی جو ہے مشتری دے گا، کیونکہ بھائی سمن حوالے کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ مشتری کا کام ہے۔ تو لہذا سمن کے وزن کے اگر پیسے لگتے ہیں تو اس کے پیسے بھی مشتری نہیں ادا کرنے۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مگر یہاں پر ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اب مشتری کے ذمے سمن تو دینا ہے، ایک اور چیز اس کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ یہ عمدہ سمن دے، جید سمن دے۔ جس طرح کہ اس کے جب کوئی چیز خریدتا ہے بائع کے اوپر لازم ہے کہ اس کو پوری چیز دے، اچھی چیز دے۔ اسی طرح جب مشتری یہ آگے بائع کو پیسے دیتا ہے تو اس کو جید پیسے دینا یہ مشتری کے اوپر لازم ہے، تو یہ مشتری کا کام ہوا۔ تو اب اس اصول کے پیش نظر سمجھ میں تو ہمیں یہی آ رہا ہے کہ بھائی اگر سمن پرکھنے کی اجرت بنتی ہے تو اجرت بھی مشتری نے ادا کرنی ہے، وہ اجرت بائع نے ادا نہیں کرنی۔ جیسا کہ پہلے کے زمانے میں بتایا کہ سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، اب ان سونے چاندی کے اندر ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو پرکھنے کے لیے کہ یہ عمدہ دینار ہے یا ملاوٹ والا دینار ہے، یہ عمدہ درہم ہے یا ملاوٹ والا درہم ہے، اس کو پرکھنے کے لیے نقاد ہوتے تھے جو اس کو پرکھتے تھے، پھر اس کو پرکھنے کے پیسے وغیرہ بھی لیتے تھے۔ تو اب اس کے جو پیسے ہیں یہ بائع پر ہوں گے، مشتری پر ہوں گے۔ جب ہم نے اصول سنا اس کی روشنی میں تو یہ پیسے مشتری کے اوپر بنتے ہیں، جبکہ ہم یہ اپنا قدری شریف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آتا ہے کہ ناقد الثمن علی البائع، کہ سمن پرکھنے والے کی اجرت بائع پر ہوگی۔ تو اب یہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس مسئلہ اصل میں یوں ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس مسئلے کے بارے میں دو روایتیں مذکور ہیں۔ ایک روایت ہے علامہ ابن رستم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور وہ روایت یہی ہے کہ جس کو امام قدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ سمن پرکھنے والے کی اجرت بائع کے اوپر ہے۔ اور دوسری روایت ہے علامہ ابن سماع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور وہ روایت یہ ہے کہ سمن کو پرکھنے والے کی اجرت یہ بائع پر نہیں بلکہ یہ مشتری کے اوپر ہے۔ اور صاحب ہدایہ اور علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ مجتہدین نے صاحب ہدایہ انہوں نے جو ہے وہ علامہ ابن سماع نے جو امام محمد سے روایت کی ہے اس روایت کو ترجیح دی ہے۔ تو لہذا مفتہ بھی مسئلہ جو دیگر کتب فقہ کے اندر مذکور ہے وہ یہی ہے کہ سمن پرکھنے کی بھی اگر اجرت بنتی ہے تو وہ اجرت مشتری کے ذمہ ہوگی، وہ اجرت بائع کے ذمہ نہیں ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ والی بات بھی یاد رہے کہ یہ مشتری کے ذمہ اجرت تب ہوگی کہ جب تک مشتری نے وہ سمن آگے بائع کے حوالے نہیں کر دیا، تو اس سے حوالے کرنے سے پہلے یہ اجرت سمن کے پرکھنے کی یہ مشتری کے اوپر ہوگی، بائع کے اوپر نہیں ہوگی۔ جب مشتری نے سمن بائع کے حوالے کر دیا، بائع نے اس کے سمن پر قبضہ کر لیا، اب سمن پر قبضہ کرنے کے بعد بائع کو شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ مجھے پیسے عمدہ ملے ہیں یا ردی ملے ہیں۔ اب اس شک کو دور کرنے کے لیے بائع نے ان سمنوں کو کسی نقاد کے پاس لے گیا اور کہا کہ مجھے پرکھ کے دو کہ یہ عمدہ ہے یا ردی ہے۔ تو نقاد نے اس سمن کو پرکھ کر کہا کہ بھائی یہ تو ردی ہے، تو عمدہ نہیں ہے۔ اب اس پر بعد میں یہ جو بائع نے سمن کو پرکھوایا اور اس بعد میں پرکھوانے پر جو اس کی اجرت بنے گی تو یہ بائع کے اوپر ہوگی، یہ اب مشتری کے اوپر نہیں ہوگی۔ البتہ یہ اس سے کیونکہ عمدہ کے بدلے ردی سمن ملا تو اس کے حوالے سے یہ قاضی کے پاس جا کر اپنا حق وصول کر سکتا ہے، مگر بات چل رہی ہے کہ سمن پرکھوانے کی اجرت پر، تو یہ اس صورت میں جب بائع نے سمن پر قبضہ کر لیا ہے تو یہ اس کی اجرت بائع پر ہوگی، یہ اس کی اجرت مشتری پر نہیں ہوگی، کیونکہ مشتری نے پیسے حوالے کر کے اپنا کام کر دیا۔ اب جب بائع نے اس چیز کو وصول کر لیا ہے تو اب جو ہے وہ اس کی اجرت مشتری کے اوپر نہیں ہوگی کہ مشتری کا کام پورا ہو گیا۔ امید ہے یہ والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ضمناً ایک اور مسئلہ بھی بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمیشن کا سسٹم چلتا ہے کہ دلال کوئی بندہ ہوتا ہے
کہ جو بروکر کے ایک کی چیز آگے دوسرے کو سیل کرتا ہے، تو اب یہ بروکر کو کمیشن یہ سیلر دے گا یا پرچیزر دے گا، کون دے گا؟ اس کے حوالے سے بھی ہم تھوڑا مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کے اندر اصل یہ ہے کہ اگر ایک تو صورت اس کی یوں بنتی ہے کہ بائی نے مشتری اور بروکر کے وہ مبی حوالے کر دی کہ بھائی یہ میری چیز ہے، یہ مجھے اتنے میں بکوا کر دے دو تو جو ہے میں آپ کو اتنے روپے دے دوں گا۔ پھر بروکر آگے مارکیٹ میں جا کر یا اپنے جان پہچان والے سے اس چیز کو اتنے روپوں میں بیچ کر آتا ہے، یعنی وہ جو خریدنے والا ہے سیلر، تو اس کا رابطہ بروکر سے ہوا ہے، اس کا رابطہ یہ اصل مالک سے نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں اس کو کمیشن وہ مشتری نہیں دے گا، اس کو کمیشن وہ بائی ہی دے گا، کہ بائی نے اس کو کہا ہے کہ بھئی میری یہی چیز بکوا کے آ جاؤ، اور یہ بائی کا ہی کام کر رہا ہے کہ اس کی چیز آگے بیچ رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر تو بروکر کو پیسے صرف بائی دے گا، مشتری نہیں دے گا۔ دوسری صورت اس کی جو بنتی ہے، جو ہمارے یہاں عام طور پر رائج ہوتی ہے، کہ بھائی ایک شخص اسٹیٹ ایجنسی والا یا کوئی سا بھی بروکر ہے، دلال ہے، اب اس کو ادھر سے مشتری نے بھی کہا کہ بھئی مجھے اس قسم کا کوئی پلاٹ یا اس قسم کی کوئی مجھے جگہ وغیرہ یا اس قسم کی کوئی مجھے چیز چاہیے، اور ادھر سے جو ہے وہ بائی نے بھی کہا کہ بھئی میرا یہ پلاٹ ہے، یہ میرا پلاٹ مجھے بکوا کر دے دو، یا میری یہ چیز ہے، یہ چیز مجھے آگے سیل کروا کے دے دو۔ اب بروکر نے کیا کیا کہ ادھر سے مشتری کو لیا، ادھر سے بائی کو لیا، دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان دونوں کا آمنا سامنا کروا دیا، اور اب خرید و فروخت کا معاملہ مشتری نے ڈائریکٹ بائی سے کیا۔ اب ایسی صورتحال میں بروکر کی کمیشن کس کے اوپر بنے گی، دلال کی اجرت کون دے گا؟ تو اس میں دیکھا جائے گا عرف کو، کہ اب وہاں پر عرف کیا چل رہا ہے۔ اگر عرف یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اجرت بائی دیتا ہے تو یہاں پہ وہ اجرت بائی دے گا، اور اگر عرف یہ ہے کہ اس کی اجرت جو ہے وہ مشتری دیتا ہے تو اجرت پھر بروکر کو مشتری دے گا، اور اگر عرف ایسا ہے کہ کچھ اجرت بائی بھی دیتا ہے اور کچھ مشتری بھی دیتا ہے، دونوں اس کو کمیشن دیتے ہیں، تو پھر دونوں کو ہی کمیشن ادا کرنی پڑے گی۔